ناظرین، آج ہم جانیں گے روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 1، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ ہے، از خود کتنی ہی الٹی یعنی کہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر، مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہ کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ ہے، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ ہے، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ تیسری غلط فہمی کے بعد چوتھی غلط فہمی ہے، کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ ہے، یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے گا۔ پانچویں غلطی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ ہے، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار یعنی ضحوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے ہی نیت کرنے تک قصدن کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوم یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ سوم یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ ہے، روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ ہے، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 9، غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر
خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ درست مسئلہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ ہے، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھنی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے، اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں بعد میں ان کی قضا کی جائے گی۔ 13ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا جائے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ درست مسئلہ ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بعد ایک روزہ قضا رکھا جائے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل بہار شریعت یا فیضان رمضان سے دیکھیے۔ 14ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ 15ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل، خواہ رمضان کا روزہ ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست مسئلہ ہے، ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ 16ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ درست مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں
ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुल्ली करना, बल्कि बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी जाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। 17वीं गलतफहमी, बाज लोग समझते हैं रोजा छूट जाए जब भी 60 रोजे बतौर कफारा के रखना होते हैं। दुरुस्त मसला है कि रोजा छोड़ देने पर इसकी सिर्फ कज़ा लाजिम है, यानी एक रोजा कज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता गैर उज़र शरई रोजा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में कज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करनी होगी। 18वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोजा नहीं टूटता। दुरुस्त मसला यह है, मुतलकन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला यह है कि जब रोजादार होना याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक से उतरा हो, रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोजादार होना ही याद ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर पानी हलक से उतारे, रोजा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि भूलकर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन बतौर खता खाने से रोजा टूट जाएगा। 19वीं गलत फहमी है, बाज लोग समझते हैं कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोजा फर्ज नहीं। अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत रोजा रखने पर कादिर हो तो इस पर भी रोजा रखना फर्ज है। हाँ, अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुंचने का सही अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमजान का रोजा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोजे छोड़ेगी बाद में उन रोजों की कज़ा की जाएगी।